السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل میں نے کہا تھا کہ میں آج سے بے نظیر اور آصف زرداری کے بارے میں شروع کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ بہت بڑے خاندان کا سپوت ہے اور بے نظیر سے شادی کی، بے نظیر نے اس کو قبول کیا۔ آج یہ میں کچھ باتیں اب یہ بہت دن میں بتاتا رہوں گا۔ پہلے تو میں لوگوں کی غلط فہمی دور کر دوں کہ بھٹو اگر زندہ ہوتا وہ تو مر چکا، اگر زندہ ہوتا تو بے نظیر اور زرداری کی شادی کبھی نہیں ہوتی، وہ دونوں کو مروا دیتا پر یہ شادی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے پیچھے بہت ساری کہانی ہے، بہت ساری لوازمات ہیں، بہت سارے حقائق ہیں۔ جب حاکم علی زرداری کو، آصف زرداری کے باپ کو اپنی کابینہ میں شامل کیا، پارٹی میں شامل کیا، تو تاریخ میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ زرداری قبیلے کا کوئی آدمی اسکالر تھا، فلسفر تھا، سائنٹسٹ تھا یا کوئی آزادی کا ہیرو تھا، ایسا تو کچھ نہیں تھا تاریخ میں۔ ہاں، تاریخ میں ایک بات بڑی مشہور ہے جو سچ بھی ہے کہ ڈنگر چور تھے۔ اگر کسی گاؤں میں کسی جگہ کوئی ڈنگر چوری ہو جاتا تھا تو پنچایت کہتی تھی جا کے زرداری قبیلے کے گاؤں میں دیکھو، جانور وہیں سے ملے گا۔ تو بھٹو کی کابینہ میں، بھٹو کی پارٹی میں جب حاکم علی زرداری کو شامل کیا گیا تو کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ کھل کے تو کوئی اختلاف کر نہیں سکتا تھا بھٹو سے، لیکن ہوا۔ کچھ قریبی ساتھیوں نے پوچھا کہ بھٹو صاحب، آپ نے زرداری کو، حاکم علی زرداری کو پیپلز پارٹی میں اور کابینہ میں شامل کیا۔ بھٹو صاحب خاموش رہے۔ وہ ٹائم بھی ایسا تھا، ٹکٹکیا کا ٹائم تھا۔ ایک دو پیک پینے کے بعد بھٹو صاحب سے پھر کسی نے سوال کیا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ گھر میں، غور سے سنیے گا، اور یہ وہ جو ان کی نسل کا آدھا ادھورا ہے سرٹیفائیڈ گے، وہ بھی سنے کہ اس کے نانا نے، سو کول نانا نے اس کے دادا کے بارے میں کیا کہا تھا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ گھر میں، گھر کی حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے کتا پالا جاتا ہے۔ کسی کو اعتراض ہوتا ہے؟ بولے نہیں۔ بولے تو پارٹی میں بھی کچھ ایسی چیزیں جو چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پارٹی میں اس کو اس لیے لیا گیا اور اس کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ پارٹی سے ڈنگر چوری نہ ہو۔ اور یہ بات کہہ کے بھٹو صاحب مسکرائے، اپنی پارٹی کی طرف دیکھا، سمجھدار لوگ تھے، سمجھ گئے کہ ڈنگر سے مراد وہ لوگ ہیں۔ یہ تھی بھٹو صاحب کی سوچ۔ انہوں نے کہا ڈنگر چوری کرنے والا قبیلہ ہے، ان کا سردار ہے، اپنے آپ کو سردار کہتا ہے، تو میری پارٹی کے ڈنگر چوری نہیں ہوں گے، کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ یہ تو بھٹو صاحب کی زبانی تھا جو انہوں نے حاکم علی زرداری کے بارے میں کہا۔ بھٹو صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے شخص کو دے دیتے جو ان کے ماتحت تھا، ممکن نہیں تھا۔ طالب المولا نے، حالانکہ بہت بڑے آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ عظیم انسان تھا، کریکٹر تھا، ان کے بیٹے ان پہ نہیں گئے۔ انہوں نے ایک سرسری سا ذکر کیا تھا کسی وقت۔ بھٹو صاحب نے جس انداز میں ان کو دیکھا تھا، اس کے بعد انہوں نے ٹاپک کو بدل دیا۔ تو ان کی موت کے بعد
دونوں کی جب موت ہو گئی تو بھٹو صاحب وہ جو بے نظیر تھی اس سے شادی کرنے کے لیے ان کا حکیم، وہ کیا نام ہے اس کا، امین فہیم کے چھوٹے بھائی صاحب تیار تھے. طالب المولا نے کہا کہ اگر تم نے شادی کی تو وراثت سے باہر ہو جاؤ گے، خاندان سے باہر ہو جاؤ گے. چیپٹر بند ہو گیا. جو پرانے زمانے کے بڑے لوگ تھے نا، سوجھ بوجھ رکھنے والے، وہ مختصر بات کیا کرتے تھے، جامع بات کرتے تھے اور بات کو سمجھا دیا کرتے تھے اپنے دھیمے انداز سے. کفن پھاڑ کے باہر نہیں آتے تھے جیسے آج کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. اور جھوٹ اس حد تک بولتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یار میں کہ غلطی پہ تو نہیں ہوں. جیسے آج اس بابلے کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، مجھے نہیں معلوم کون لوگ اس کو سنتے ہیں، کیونکہ کارٹون تو ٹی وی کے دوسرے چینلوں میں آتے ہیں، بچے سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. اور کون لوگ ہیں میڈیا والے جو اس جیسے بے شرم انسان کو اتنا لمبا ٹائم دیتے ہیں. پیسہ ملتا ہے نا. ایسا دیکھیے آپ پورا دن لے لیجیے ٹی وی کا. اور وہ بیوقوف لفافے جو سامنے بیٹھ کے جی سر کرتے، ان پہ بھی مجھے رشک آتا ہے. ان کی اولادیں کیسی ہوں گی؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کیا ہوگی ان کی اولادیں. تو میرے پیارے دوستوں، بچوں، میں یہاں سوال میں نے کل کیا تھا ان لوگوں سے کہ جو بہت میڈیا پہ بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں کہ زرداری صاحب یوں، زرداری صاحب یوں، زرداری صاحب فلاں، زرداری صاحب ڈمک. تو میں نے پوچھا تھا وہ بے نظیر سے شادی سے پہلے اس کی کیا اوقات تھی، وہ کیا تھا. مختصر سا بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. کنگلا تھا، ایک سڑک چھاپ ٹچا. اس کے دوستوں میں یہ جو آج بڑے بڑے بکاؤ دانشور اور خپتی تجزیہ کار یہ سب بیٹھے ہوئے جو باتیں کرتے ہیں نا کہ آصف زرداری کا فلاں دوست، فلاں کوئی بھی دوست نہیں. آصف زرداری کا دوست تھا سولجر بازار میں ایک سائیکل کی دکان والا کامل بدماش، جس کی دکان پہ آصف زرداری، کامل، اسی علاقے کا ایک ناکو، یہ بیٹھ کے چرس کی سگریٹ پیتے تھے جوڑی جوڑی. چرسی جب تک جوڑی جوڑی نہ پیے اس کو مزہ نہیں آتا. تو جب بھی چرسی سے ملے گا بولے جوڑی بنائیں، دو سگریٹیں. یہ تھا ان کا. اور دوسرے تلنگے لفنگے چھوٹے موٹے اٹھائی گیرے، یہ تھے آصف علی زرداری کے دوست سرکل. ہاں یہ بات ہے کہ اس مقام پہ کیسے پہنچا، بہت بڑی کہانی نہیں ہے، سناتا ہوں. جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ سب کو یاد ہے. اس وقت بھٹو مرا ہوا تھا. کسی گلی، کسی کوچے، کسی گٹر، کسی جگہ پہ بھی بھٹو زندہ نہیں تھا. سب کو سانپ سونگا ہوا تھا. لیکن بے نظیر کو شادی کرنی تھی کیونکہ سیاست میں آنا تھا اور وزیر اعظم بننا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی کتا ساتھ ہو. بڑے لوگوں نے، بے نظیر نے خود کوشش کی، لیکن ان میں سے کچھ شادی شدہ تھے، کچھ لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا. کوئی جنرل ضیاء الحق کا دور ہے، کون رسک لے گا. ایک شاطر دماغ تھا، کرمنل دماغ، آصف علی زرداری. اس نے اپنے کچھ گرکوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپروچ کروں. آصف علی زرداری کو کچھ عرصے تک گروم کیا گیا. گروم کرنے کے معنی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ گروم کیا گیا. مثال کے طور پہ کون سے ڈیزائنر کے سوٹ پہننے چاہیے، یہ ساری انویسٹمنٹ آصف علی زرداری کے کچھ گرکوں نے، دوستوں بعد میں بنے لیکن انہوں نے انویسٹمنٹ کی کہ پھر یہ ود انٹرسٹ واپس پہ لے کر دیور رائٹ. ملا بھی، پھر جیل بھی ملی، پھر ذلت بھی ملی، دشمنی بھی ملی. اس کو گروم کیا گیا کہ کس ڈیزائنر کے کپڑے پہنو جو بے نظیر کو پسند تھے.
سب سے بڑی بات یہ اس کو یہ رٹا لگوایا کیا کہ بے نظیر کیا کہ کون سا رائٹر اس کا فیوریٹ ہے، اس کو کون سی بکس، کس قسم کی بکس اس کو پسند ہے، سکھایا گیا، انگریزی پڑھائی گئی. اس کو پارٹیز میں اٹھنا بیٹھنا، چوری کانٹا، نائف فوک، سوپ کا سپون، یہ سب بتایا گیا، سکھایا گیا. اس کو بتایا گیا کہ بے نظیر کا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے، کون سی فریگرنس وہ استعمال کرتی ہے، اور میل میں اس کو کیا پسند ہے، کیونکہ لازمی آتا ہے وہ اگر کسی سے بات کرے گی تو اس کو خوشبو تو آنی چاہیے نا، جو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، چاہے وہ گدھے کو لگا تو وہ لگی، وہ سب اس کو بتایا گیا. اس کو ٹرین کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ یہ ایک خاندانی ہے. پھر ایک پارٹی میں اس کی بے نظیر سے ملاقات، بے نظیر کچھ جانتی تک نہیں تھی. یہ جو کہانیاں سنتے ہیں نا دانشوروں سے کہ آم کے کاٹن کے کاٹن بھیج دیے اور وہ آم کھا کے پاگل ہو گئی، وہ پاگل تو تھی اور پاگل ہو گئی آم کھا کے، ایسا نہیں ہے. اس کو ضرورت تھی ایک نام کی، سیاست میں آنے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے، جو اسلامی آئین کے اندر، جو پاکستانی آئین کے اندر، 73 کے آئین کے اندر ضروری تھا. کافی ٹرین کیا گیا. پھر پلاننگ کے ساتھ بے نظیر کی جو ایک پھپھی تھیں، ان کے ذریعے، جو سولجا بازار میں رہتی تھی غفوریہ مسجد کے پیچھے، ان کے ذریعے ان کو آگے کیا گیا. زرداری کو، زرداری کو پتہ ہوگا کتنا خوف تھا زرداری کو، کوئی دوست وہاں بکواس نہ کر دے، کوئی کہہ نہ دے. بہرحال جنہوں نے نہیں کہا انہوں نے اس کی عزت رکھ لی، اور یوں بے نظیر کے یہ قریب ہوئے. انویسٹمنٹ والے جو انویسٹرز تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب گھوڑی چڑھے گا. انویسٹر جو ہوتا ہے نا، اس کی 2 آنکھیں سامنے ہوتی ہیں، 2 پیچھے ہوتی ہیں، وہ سب دیکھ لیتا ہے. پھر اس کو لندن بھیجا گیا، جہاں جہاں بے نظیری جاتی تھی وہاں بھیجا گیا. اس حد تک ڈرامہ ہوا کہ بے نظیر کا پسندیدہ ناشتہ جو امریکہ کے ایک ریسٹورینٹ میں ملتا تھا وہ تک منگایا گیا، اور بے نظیر کی بات وہ ناشتہ لے جایا گیا. بڑی امپریس ہوئی کہ مسٹر آصف علی زرداری از سو مچ کیئرنگ which he was not. وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی 1 لوہار کی. میرے ایک بہت محترم، بہت عزیز، بچپن کے میرے ایک دوست ہیں، آج کل خاموش ہیں. طبیعت بھی خراب ان کی رہتی ہے. قصہ کچھ ایسا تھا کہ زرداری جو تھا وہ لندن میں تھا بے نظیر کے ساتھ، ہائیڈ پارک پہ چہل قدمی کر رہا تھا. وہاں ایک پھول دیکھا گلاب کا، اس بے نظیر نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، کانٹا چبھ گیا. اس کو کہتے ہیں دیوی مہربان ہو گئی، کانٹا چبھ گیا. وہاں پہ کیوس ہو گیا، فیوچر پرائم منسٹر کو یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، خون نکل آیا، پوائزنس ہے، فلاں ہے، ڈمکنا ہے. ایک سین کریٹ کیا گیا اور ایئر ایمبولینس آ گئی. فائنلی جب انہوں نے دیکھا بولو کچھ بھی نہیں، ایک کانٹا چبھا ہے. فائن ہوا ہزاروں میں ڈالرز میں. وہ انویسٹرز نے پے کیا. اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ
جب بے نظیر کلپس ہو گئی، چاروں شان چت، کہ میرے لیے ایک ایسا آدمی پرپوز کیا، اس سے کہا اس سے اچھا کون ہے جو اتنے خوف میں اتنا اس کا جنرل جو لگا اس میں شادی کر رہا ہے. شادی ہو گئی. قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بہت لمبی کہانی ہے. بے نظیر پہ جو ظلم کیے، جو تشدد کیے، جو بے نظیر کے ساتھ ہوا، وہ اپنی جگہ ہے. یہ شروع سے ذہنی مریض تھا، تشدد پسند. جیسی شادی ہوتی ہے، سب سے پہلا کام کامل کی سائیکل کی دکان پہ سے، کامل کا تو مرڈر ہو چکا تھا 74 میں، اس کے جنازے میں بھی کیا تھا. چوہتر میں نہیں، 78 79 میں مرڈر، مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں. اس کی دکان پہ جو ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی، یہ بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ زرداری اور کامل گلے بائے ڈال کے سوٹا لگا رہے ہیں، وہ اتاری گئی. بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں، دانشور، کہ بے نظیر کو کرپشن پہ زرداری نے لگایا کہ نواز شریف سے لڑنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے. بکواس. کرپشن اس کے خون میں تھی بے نظیر کے. کیسے؟ بہت ساری ویڈیوز آئیں گی، سب بتاؤں گا. ملک سے نفرت اس کے دل میں تھی. ایک بڑا خوبصورت جملہ، پھر بچوں کے ساتھ کچھ بات کر لوں. بھٹو یہ کہتا تھا، جب اس سے کہا جاتا تھا کہ جی روٹی کپڑا مکان کا آپ نے وعدہ کیا ہے، تو بھٹو یہ کہتا تھا نا، زندہ رہنے کے لیے روٹی مل رہی ہے کافی، اگر ان کو پیٹ بھر دے دی تو یہ ہماری بوٹیاں نوچ لیں گے، اگر ان کا تن ڈھانپ دیا تو یہ ہمارے کپڑے اتار دیں گے. یہ تھا بے نظیر کا باپ ذوالفقار علی بھٹو. اسی کی بیٹی دنیا کو، کیونکہ سائنس ہے نا، جو جب تک دیکھے گا نہیں بکے گا کیسے. اور اس کی بیٹی وہ ملتی تھی، گلے بھی لگاتی تھی، 2 4 آنسو بھی بھا لیا کرتی تھی. لیکن جب غریب کی بات اس کے انر سرکل میں بات آتی تھی، ان کے لیے کچھ کریں، تو نعوذ باللہ بے نظیر کہتی تھی، جب ان کو اللہ نے نہیں دیا تو میں دے کے گناہگار کیوں بنوں؟ اگر ان کو دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود دے دیتا. جیسے ہیں ایسا رہنے دو، ورنہ ہماری ضرورت کس کو ہوگی؟ ہے نا سملیرٹی، ڈیولز ایول جینیس. جب بے نظیر نے حلف اٹھایا، وہ ملکی پرائم منسٹر بنی، اس کے آگے میں نے پہلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ڈرائنگ روم گاسپس نہیں سناؤں گا، میں آپ کو تھڑے پہ بیٹھ کے حجام کی دکان پہ، قضائی کی دکان پہ یا کسی اور جگہ بیٹھ کے جو گاسپس ہوتی ہے، میں آپ کو بیڈ روم پالیٹکس بتاؤں گا، بند کمروں میں جو ہوتا ہے وہ بتاؤں گا. کل وہاں سے شروع کروں گا کہ سازشیں کیسے بنتی تھیں، کس طریقے سے ہوتی تھیں، اور کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا. میرے بچوں، میں پھر آج ایک نصیحت کروں گا. خوف، اگر خوف میں سے اگر خوف ہے آپ کو اور خوف آپ کے اندر انرجی پیدا کر دے تو خوف اچھا ہے.
اگر خوف سے آپ ڈر جاتے ہو، خوف آ جاتا ہے آپ کے موت کے خوف سے، موت پھر بھی آتی ہے، رکتی نہیں، پر میرے بچوں زندگی رک جاتی ہے۔ زندگی کو رکنے مت دے، اب مت رکنے دینا، اب نکلو، کوئی خوف نہیں۔ آج میں نے ویڈیو لیٹ اس لیے کری ہے، کچھ لوگوں نے مجھے مشورے دیے، کچھ لوگوں نے بات کی، کچھ میرے پاس بڑے پیار کرنے والوں فون آئے، تو ایک ویڈیو میں نے بنا کے 4 جگہوں پہ بھیجی۔ سعودی عرب میں میں نے جن 4 جگہوں بھیجی وہ بڑے تکڑے لوگ ہیں اس دنیا میں، اللہ کے بعد بہت ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں۔ ایک ان کو بھیجی سعودی عرب میں، ایک لندن بھیجی، ایک آسٹریلیا بھیجی میں نے، اور ایک بھیجی میں نے برازیل۔ کل خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ ویڈیو جو طوفان لائے گی وہ دیکھنے والی ہوگی۔ لیکن میرے بچوں ڈرو مت، زندگی بہت قیمتی شے ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، اس کو الجھنوں کا شکار مت بناؤ، بالکل نہیں بناؤ، کوئی الجھن نہیں۔ جیسے ہمیں کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے ہم کھا لیتے ہیں، نہیں کھانے کو دل کرتا ہم نہیں کرتے، لیکن اس کا جو ادھر دھڑکتا ہے اس کا اور اس کا تال میل کر لو ایک ساتھ، یہاں سے سوچتے ہو، یہاں سٹور کرتے ہو۔ میں جو بات آپ کو بتاؤں گا، نہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے حلف اٹھانے کی ضرورت ہے، میری بات میں اتنا وزن ہے۔ میرے بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت سارا پیار محبت دعائیں آپ کے لیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔